لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على رسالة الأنبياء العالمين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان کی خدمت میں ناز کا جنازہ بھی سمجھتا ہو پچھلے دو شریف سے
جس موضوع کو شروع کرنے کا شرط آسان کرتا ہے وہ موضوع اپنی اہمیت اپنی ضرورت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. اور میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سادہ موضوع میں اگر میں اپنے موضوع کو اور مضمون کو اس قدر کرنے کی سعادت حاصل کروں تو اس میں وجہ سے ہم الحمدللہ دین اسلام کی بنیاد دین اسلام کی اصل یعنی کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ شریف کو پڑھنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی معلومات عرض کرنے کی شرط حاصل کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو ایک کافر کو ایک منٹ میں مسلمان کر دیتی ہے، جو ایک مرتد کو ایک نان مسلم کو ایک منٹ میں مسلمان کر دیتی ہے، وہ یقیناً کلمہ ہے. اور آخر اس میں کیا گھٹنا ہے، آخر اس میں کیا کیا حقیقتیں اور کیا کیا راز ہے جو اپنے اندر اتنا حسن رکھتے ہیں کہ ایک منٹ بھی پورا نہیں کرتا تو بندہ کافر کی حقارت والی جگہ سے اٹھ کر مومن کی عزت والی جگہ کا حقدار ہوتا ہے. بالکل سادہ لفظوں میں ہم کلمہ شریف اگر میں کہوں کہ آپ کو آتا ہے تو یقیناً مسلمان کے اندر خرابی سے دیکھے گا کہ شاید ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کلمہ نہیں آتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ توتا ہوتا ہے اور اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو اسے کہیں وہ وہی بولتا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. توتا ہوتا ہے، گھروں میں اکثر لوگوں نے پال رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کی زبان کی نقل کرتا ہے. اب اسے کہو کہ یہ چور چوری کھانی ہے تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کھانی ہے. اور اگر اسے یہ بھی کہہ دو کہ یہ مٹھو زہر کھانی ہے تو چونکہ اسے پتا کوئی نہیں کہ چوری کیا ہے اور زہر کیا ہے تو وہ بیچارہ جواب میں یہی کہہ دیتا ہے میں زہر کی خبر نہیں ہے. ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ضرور ہے لیکن بڑا بالکل طوطے کی طرح ہے. نہ ہمیں پتا ہے کہ لا الہ کیا ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ الا اللہ کیا ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا ہے.
سے ایک خدا کو ماننا، ایک اس کے آخری رسول کو ماننا. پھر ہم نے پچھلی نشست میں یہ سمجھا تھا کہ خدا کو ماننا ہے تو قرآن اور حدیث سے پوچھ کے یہ بات سمجھیں کہ خدا کو ماننا ہے تو خدا کو کیا ماننا، اللہ نے ماننا ہے کہ اللہ کی ماننا ہے. پتا ہونا چاہیے میں ماننا ہے کی ماننا. پچھلی پوری نشست اس بات پر ہوئی تھی کہ ہم نے خدا کو ماننا ہے اور کیا ماننا ہے. سوال آپ ہو جاتا ہے خدا کو مانتے ہو، بالکل خدا کو کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں نہ کوئی کی چوری والی بات. میں نے پچھلی نشست میں خدا کو ماننے کی 5 بنیادی حقیقتیں اور اصلیتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. ہم وہ ساری نہیں بیان کر سکتا، پھر آج کی محفل پچھلی پاس کی نظر ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ کم از کم اللہ کو ماننے کے لیے یہ 5 چیزیں ماننا ضروری ہے. سب سے پہلے قل هو اللہ احد، اللہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے. ماشاء اللہ. دوسری کہی تھی اللہ الصمد، کائنات ساری خدا کی محتاج ہے لیکن خدا کسی کا محتاج ہے. تیسری کہی تھی لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے، لیکن نہ اس نو کسے جمے تے نہ اس کسے نو جمے. اور چوتھی چیز یہ تھی ولم یکن لہ کفوا احد، کسی صفت میں بھی کوئی بھی اللہ کی برابری کر سکتا نہیں ہے. اور پانچویں صفت یہ تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے، جو اس کی چاہت ہو، جو اس کی مرضی ہو، اس کی مرضی کو روک کوئی نہیں سکتا. یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ اپنی چاہت کے مطابق کام کر لیتا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اللہ کو کیا ماننا. یہ 5 صفتیں ضرور ذہن میں رکھیں. سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہر جگہ سے سبق نہیں ملے گا. آج اس سے اپنی منزل کی طرف ہم نے جانا ہے. پچھلی محفل تھی ہماری کہ خدا کو کیا ماننا ہے. آج کی ہماری بات ہے کہ خدا کو کس طرح ماننا. پنجابی میں ترجمہ کروں تو اگے ساری محفل لے آئی کہ اللہ کو کی ماننا. اب تو ساری بات شروع ہو رہی ہے اللہ کو کیویں ماننا. آگے کی لسن پڑے اللہ کو کی ماننا، وہ سب کی پڑھنا اللہ کو کیویں ماننا. لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جناب. پہلے راستی ہماری کہ خدا کو کیا ماننا ہے. آج سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے. ماننا تو ہے یہ چیز ماننی ہے، آد ہے، سماد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ماننا تو ہے. اب خدا کو کس طرح ماننا ہے یہ بات پوچھنی ہے اللہ کے قرآن سے، اور یہ بات پوچھنی ہے محمد عربی کی زبان سے. اللہ مننا دے ہے پر اللہ نے کیویں مننا. اللہ نے مننا دے ہے پر اللہ کو کس طرح ماننا ہے. میں بہت سادگی کے ساتھ سمجھاؤں، میری مجبوری ہے. میں نے 3-4 جملے پنجابی پوری میں پڑھا ہے، لیکن آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں باہر کے ملک کے لوگوں نے کہا کہ شاہ مہربانی کریں اردو بولے، ہمیں یہ تو سب کو آتی خالص پنجابی ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی. اور لوگوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، یقیناً ترجمہ بھی پنجابی کے ساتھ کرتا جاؤں گا، آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا. لیکن باہر کے لوگ جو دور کے لوگوں میں بیٹھ کے حسین آباد شریف کے اس پیج کے ساتھ متصل ہوتے ہیں اور سارے کام کاج چھوڑ کے انگلینڈ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی اس گفتگو کو، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو میں کوشش کروں گا اردو بھی چلے اور ساتھ ساتھ اس میں پنجابی کا ترجمہ بھی چلتا جائے تاکہ مسئلہ سب کی فہم و فراست کے مطابق آ جائے. اب سنیں ذرا، پہلے ہم نے کیا سمجھا کہ خدا کو کیا ماننا ہے. آج سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے کہ خدا کو کس طرح ماننا. اگلی آئی خدا کو کی مننا اور خدا کو کیویں مننا. بہت سادگی کے ساتھ سمجھ لو، کسی بھی شخصیت کو عام طور پہ 3 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے
کسی منتا ہے نا تو وہ کس وجہ تو منتا ہے؟ لالچ کی وجہ. چوکری بھی منی ہے تو لالچ کی وجہ تو. کسی اپنا لگنا بھی منی جاتے لالچ کی وجہ تو. کسی کا تعلق بھی منی جاتے لالچ کی وجہ تو. بہت وقت کے بعد نصیبی ہو گئی ہے اور بندے پیر بھی کسی منزل تو ہوگی لالچ کی وجہ تو. حالانکہ پیر کو لالچ کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے اور غلط ہی ہو رابط نہیں ہو. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں سب سے پہلے اپنا لالچ ذہن میں ہوتا ہے. ہم جی فلاں کارن صاحب کو مانے میں جائے گندا ہے گندا ہے بدکار ہے برا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ لالچ ہے. میری اس کو ضرورت پوری کرتا ہے. میرے تھانے میں چھڑاتا ہے میری کچہری میں چھڑاتا ہے میری سنا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ برا آدمی ہمیں یقین ہے کہ یہ گندا غلیظ آدمی ہے لیکن پھر بھی ہم اسے مانتے ہیں. کیا ہے ہمارا اس کے ساتھ لالچ. کیا ہے اس کے ساتھ لالچ ہے. کسی کو رشتے دار ماننے میں بھی ہم لالچ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امیر رشتے داروں سے تعلق رکھتے ہیں غریب رشتے داروں سے تعلق بھی. دیکھو کیڑا لگتا ہوتا ہے تو اس سے کبھی نہیں یہ لگتا وہ بھی تیرا ہے نہیں امیرا میں ہوگا وہ جتنے گھر گانے ہوتے کمڑے بھی تو امیر لگتا تو دور کا بھی ہوگے سونے دے نانے دے چاچے کی بتری بھی ایک ہوگا تو ٹوٹ لیں گے ہو بہن بڑے بتری سکی بھی بکھی بھی مر گئی ہوگی دلی میں کرتا دستر دے پہلے ساتھی بڑھے گی یہ ساری بتری ہے وجہ کی ہے. وجہ یہ کہ سر رشتے لڑنے اسی لڑتے اسی رشتے کی لالچ نہ. یہ پوری معاشرتی برائی ہے ساری غلطی ہے ساری. اور یہ یاد کرو کہ انسانی فطرت بھی یہی ہے. انسان جن بھی منتا ہے سارے روپے کی شرط کی ہوتی ہے کس وجہ تو منتا ہے لالچ کی وجہ تو منتا ہے. علماء نفسیات نے اگر لکھی ہے کہ انسان سب تو زیادہ اپنا رشتہ لالچ دیکھ کے بڑھتا ہے. کس سے جو منتا ہے تو کیوں بنتا ہے؟ سمجھ آئے کہ کیوں بنتا ہے؟ لالچ کی وجہ سے مانتا ہے. دوسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کسی کو مانتا ہے بڑے کو بزرگ کو لگتے کو تعلقدار کو رشتے دار کو استاد کو پیر کو چودھری کو وزیر کو مشیر کو. دوسری وجہ ہے کہ بندہ ڈر کی وجہ سے مانتا ہے. پہلی وجہ کی ہے دوسری وجہ کی ڈنڈا پیر بگڑیا بگڑے بڑے بڑے چودھری مان جاتے ہیں جس میں ڈنڈا استعمال ہوئے ڈنڈا استعمال ہوئے. اصل منتے ہیں انتہائی شریف آدمی آپ کو آگے کہے کہ یار شور نہ کرو آپ نہیں رکتے. لیکن پولیس والے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو آپ 1000 ڈنڈا شور کر رہے ہو ایک دفعہ طبقہ مارتا ہے آپ چپ کر جاتے ہو. شریف آدمی نے آپ کی آگے 1000 دفعہ ملتے کی ہے چوکری کی پولیس والے نے کار بھی نکالی ہے اور ڈنڈا بھی نکالا سارے چپ رہتے ہو تو جواب کیا ہوگا؟ بھائی بندہ تو وہ شریف تھا داڑھی بھی تھی اس کی چہرہ بھی اچھا تھا مسلمان بھی تھا اس کی نہیں مانی اس کی کیوں مانی؟ تو جواب کیا ہے کہ ڈنڈا پیر بگڑیا مانا وہ اس لیے گیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. انسانی فطرت ہے. انسان نے دو چیزوں کی وجہ سے مانا ہے جس کو بھی مانا ہے یا لالچ کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے. ڈر کی وجہ سے آپ کی پرستش بھی لوگوں نے کی. ڈر کی وجہ سے درندوں کو بھی لوگوں نے معاذ اللہ سنو معاذ اللہ خدا مان لیا. وہ بھی اسی جتنے اچھے سے ڈنڈا ہمیں کبھی کے خلاف ہوئے اور بھی کسی وہ کے خلاف اسی کبھی نہ ہوئے جتنے گولڈن ڈکا ہو گئے. جتنا ڈر ہے اسی اتنا منتے ہیں. نیچر ہے فطرت ہے ساری ریالٹی ہے حقیقت ہے. اسی چودھری بھی منتے ہیں ڈر کی وجہ تو اسی کسی کو بٹا بھی منتے ہیں ڈر کی وجہ تو پولیس کو منتے ہیں ڈر کی وجہ تو حکومت کو منتے ہیں ڈر کی وجہ تو. کوئی بندہ کسی قانون پہ عمل نہیں کرتا اس وجہ سے وہ قانون ہے صرف اس وجہ سے عمل کرتا ہے. ایک کروڑیا تو پرچہ ہو جاتی ایک کروڑیا چلان ہو جاتی ایک کروڑیا جرمانہ ہو جاتی. یعنی پرچے کا بھی ڈر جرمانے کا بھی ڈر چلان کا بھی ڈر. بڑے بڑے چنگے ڈرائیور ادھی راتی سارے کروڑ چھڑ دیتے سڑکوں سے بندہ پوچھے ان کو تو ڈھیر سارے 81 چک والے ڈرائیور بیٹھے ہو
میں تھوڑی زبان گل کر رہا کیوں وجہ کی ہے پوچھی وہ کیوں کروڑ لے انہیں جی ہوں نہ تو کوئی ہونا چلان نہ کوئی ہونا جرمانہ اس گلے پر کھڑے والا بندہ ہی کوئی نہیں اور پولیس ہے ہی کوئی نہ تو دیہڑی بڑے مذہب ہوئے گئی تو دوروں اشارہ ویل کے ٹرک لا لینا کیوں بھائی رکھتی تو کوئی نہیں دھیان ہوں کیوں کیتا ہے جڑے ہوں ڈر ہے پرچے کا چلان کا جرمانے کا سب اشارہ راتی توڑے دیہڑی پورا فلان پیچھا کھڑو گیا وجہ کی ہے اس اشارے میں تو من نہیں کھڑا تو اس ڈر میں من نہیں کھڑا اس کو مطلب ہے یعنی بندہ کسی شے کو کسی چیز کو کسی شخصیت کو مانتا ہے تو پہلی وجہ کیا ہے لالچ دوسری وجہ کیا ہے ڈر دوسری وجہ کیا ہے اور گل میری اتنے کئی اللہ نے مننا کہ مننا اللہ نے مننا اور کچھ اللہ نے قرآن پڑھو یا اللہ تین کے مننا تین لالچ کی وجہ تو مننی یا تین ڈر کی وجہ تو مننی اگے تو بندہ جتنا شہید منتا ہے یا لالچ کی وجہ تو منتا ہے تو یا ڈر کی وجہ لالچ ہوتے کول ہوتا ہے جتنے کول کوئی دولت ہو گئی ظاہری گل ہے لالچ مطلب ادھر والی ہوتا ہے جتنے کول دیر جوگا کچھ ہوئے اللہ نال جتنا بندے نے لالچ ہے کسی ہوئی نال اتنا لالچ بھی ہو سکتا کیونکہ جو کچھ اللہ کو دینے جوگا ہے ایڈا کسی ہوئی کو دینے جوگا ہو سکتا تو جتنا لالچ بندے کو خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا تو کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تو یا اللہ جو لینا ہے تجھ سے لینا تو لالچ کی وجہ سے تجھے مانے رب کا حکم نہیں میں لالچ کی وجہ سے مانا حالانکہ اللہ کو عرش ہے تیرے چکری کو تیرے چکا کوئی بھی نہیں تیرے لگنے کو تیرے چکا وہ حساب سے کوئی بھی نہیں اللہ کو عرش ہے زمین آسمان میں عرش ہی خالق کے مالک کے رازق کے ایک منٹ کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے کوئی رکھتا نہیں کوئی پابندی نہیں یا اللہ تجھے مانے لالچ کی وجہ سے بتا نہیں میں مننا دے کہ لالچ کی وجہ تو نہیں مننا یا اللہ دوسری وجہ منن کی ہوتی ہے ڈر ڈر تو یہ ہوتا ہے جب ترکڑا ہو یعنی کیڑے کو ڈر ہے وہ نہیں بول رہے کیڑے کو کبھی ڈر آیا ساڈے علاقے کے نام خان صاحب کو وہ بڑا سونا جملہ اکثر یاد آ جاتا ہے گلے والی گل میں وہ آج ہوتے نا کوئی شادی جس میں کوئی کمیاں کا چھوڑ میرے سامنے آئے تو میں کون چڑھ جاتی میرا دل کرتا ہے میں مجھ سے نہ مارا تو جیسے ملکوں کا آ جاتا ہے میری چڑی ہوئی بھی لایا جاتا ہے میں چوبی صاحب خان صاحب سارا خان صاحب یہ کیوں جب میں نے پتا ہے کمیاں نے چھوڑ کو رات بھی لگا چھوڑا کچھ نہیں تو چودھری ہے ملکہ نے چھوڑ کو لگا کیا تو میں تو ڈا دینا تو ملکہ آ کے نہیں ڈر کا ایک سلسلہ ہر چیز اتنے ہوئی تھے ڈر اس کو ہوتا ہے جس کو آگ لینا ڈر کے ہوتا ہے جس کو طاقت ہو جسے کوڑ تیل ہو گئے اور امام کا نشو نہیں اللہ کا بابا تیل کسے کوڑ ہے اللہ کا بابا طاقت کسے کوڑ ہے وہ جو مچھرا نال نہ کروں تجھے بنا چڑھتا ہے اپنا بیڑیاں نال ہاتھیاں بنا چڑھتا ہے شتاتیاں دھیان کرنا سرا میں گاڑ چڑھتا ہے ان باہر ہی کوئی نہیں کوئی وہ سامنے کوئی طاقت ہی کوئی نہیں وڈیاں گلاں والا ہے رب وڈیاں طاقتاں والا ہے رب اور گلاں تو سامنے آ گئی نا بجے کہانی لالچ والی چھیڑی تامی رب کول پہاڑا ہے سارے جہان رب بھی ہوگا جی کہانی ڈر بھی چھیڑی تو ڈرنا بھی رب تو ہی چاہیے کیونکہ پہاڑے دل بھی ادھر کوڑی بڑا مال بھی ادھر کوڑی بڑا دل بھی اس سے رب کو کچھ نہیں بھائی اللہ اصل مننا ہے تیری ایمان والا مننا چاہتے ہو گل اصول دیے ڈرنا بھی تیرے کو بھی چاہیے لالچ بھی تیرے نال ہی رکھنا چاہیے کیونکہ دینے والا بھی بڑا تو ہی ہے کٹ لینے والا بھی بڑا تو ہی ہے تیرے جہاں دے بھی کوئی نہیں سکتا تیرے جہاں کٹ بھی کوئی نہیں سکتا مالکا ہوں چاہیے مننا ہے کافر نہیں مننا بے غیرتا نہیں مننا غیرت کا یار مننا نان مسلم کار نہیں مننا مسلمانوں کا مننا یا اللہ پرانے یار نہیں مننا تین تیرے اپنے یار مننا وہ یار مننا جنہوں کا مننا تین پسند ہے وہ نار تین مننا جنہوں کا مننا تین قبول ہے
بڑی دولت والا بھی ہوئے، پر میری مرضی تے میری منشا ہے کہ جڑا میرا بندہ ہے وہ میں لالچ کی وجہ تو بھی نہ منے، میرے ڈرے تو بھی میں نہ منے، یا تو وہ کہڑے رشتے ناطے منے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میری مرضی ہے کہ جڑا محمد کا غلام ہوئے وہ میرے ڈر تو بھی نہ منے، وہ میرے لالچ تو بھی نہ منے، وہ تا میرا رشتہ لالچ والا بھی نہ ہوئے، وہ تا میرا رشتہ ڈر والا بھی نہ ہوئے، یا اللہ کہڑا رشتہ بنانا چاہتا ہے نبی دے نوکراں نال؟ فرمایا آمنوا اشد حبا للہ، میری مرضی ہے کہ جے نبی دا نوکر میرے نال رشتہ بناوے تے لالچ تے ڈر والا رشتہ نہ بناوے، نبی دا نوکر میرے نال رشتہ بناوے تے میرے پیار والا رشتہ بناوے۔ نظریہ قرآن کا کیا خوبصورت انداز ہے کلمے کا، کیا حسن ہے کلمے میں، کیا خوبصورتی ہے خوبصورت حقیقت کے اندر۔ رب کی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن کا تعلق میرے ساتھ نہ لالچ کی وجہ سے ہونا چاہیے نہ ڈر کی وجہ سے ہونا چاہیے، مومن کا تعلق خدا کے ساتھ خدا کے پیار کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ خدا کے ساتھ کس وجہ سے ہونا چاہیے؟ خدا کے پیار کی وجہ سے۔ مالک کیوں؟ لالچ کا تعلق بھی بڑا ہے، ڈر کا تعلق بھی بڑا ہے، پیار کا تعلق کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تو کائنات تاریخ انسانی نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ لالچ کا بنا ہوا تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے، ڈر کا بنا ہوا تعلق بھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تعلق جو ہمیشہ سلامت رہتا ہے وہ لالچ اور ڈر کا تعلق سلامت نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پیار کا تعلق سلامت رہتا ہے۔ جہاں لالچ کا تعلق ہو، جب وہ بندہ یا وہ شخصیت پردہ کر جائے، آپ کو وہاں سے کچھ نہ مل رہا ہو تو آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں ڈر کا تعلق ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پنجابی کا بڑا مشہور جملہ ہے، تھانے دار کی ماں ہوئی تے سارا تھانہ جنازے سے گیا، تو تھانے دار آپ مار گیا تو چار بندے بھی کوئی نہیں، تھانے دار کی ماں ہوئی تو سارا تھانہ سارا شہر جنازے سے گیا، تو جس خلاف تھانے دار نہیں ہوئے چار بھی کوئی نہ گئے، کیوں گئی؟ حالانکہ سور تعلق سے تھانے دار نہ آنا، معاملہ کا تعلق کوئی نہ، کیوں؟ وجہ ڈر سی، تھانے دار چوندا ہی نا تے ماں مار گئی، تھانے دار کا ڈر ہے، وہ سارا ملک اس تھانے واسطے جنازے گیا، جس نے تھانے دار غلام مار گیا اس میں ڈر کے گیا، ختم ہو منن گیا، لوگ مڑ چار ہوئی گئے جڑے کوئی غریباں دے جنازے بھی کہتے ہوتے ہیں، جڑے اور بھی کہتے ہوتے ہیں۔ پتہ لگا لالچ کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈر کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جڑا تعلق ہمیشہ رہنا ہے وہ لالچ کا تعلق نہیں، وہ ڈر کا تعلق نہیں، وہ پیار کا تعلق ہے۔ رب فرماتا ہے میں رب مننا نا، میں الہ مننا ہی کہ میرے مال کے لالچ کی وجہ تو نہیں، میرے ڈر کے ڈر کی وجہ تو نہیں، میں رب دے پیار کی وجہ تو مننا، میں رب سے پیار کا، میرے نال رشتہ لالچ کا نہ بنا، میرے نال رشتہ ڈر کا کربلا کا خوبصورت پیغام اس حقیقت کو بالکل کھول رہے ہیں۔ لالچ کا رشتہ ہوتا، اگر لالچ کا رشتہ ہوتا تو تب ہی مک جاتا، ڈر کا رشتہ ہوتا تو تب ہی مک جاتا۔ وہ اتنے پترا دیا لاشاں سے کھڑو کے موڑ سبحان اللہ اللہ جڑا اخوا گیا ہے نا، وہ لالچ سے ڈر کا رشتہ نہیں اخوا گیا، مالک دے پیار کا رشتہ۔ رشتے لالچ سے بھی ہے، ڈر سے بھی ہے، لیکن حقیقی رشتہ جڑا مالک نال ہونا چاہیے، وہ کہڑا رشتہ ہونا چاہیے؟ رشتہ کہڑا ہونا چاہیے؟ اللہ نو مننا ہی اللہ کے پیار کی وجہ سے، اللہ نال جڑا تعلق اللہ نال پیار کی وجہ سے ہونا چاہیے، اور اللہ آتا ہے تو پیار میرے نال کرو، یا
ساتھ مارو تو تھوڑا ساتھ سنے، ساتھ مارو تو تھوڑا ساتھ سنے، تو میرا سن کے کرنا سمجھنا چاہنا گھر چھڈے وہ تھوڑے سدے کا جواب بھی دے دے، تھوڑی امداد بھی کرے۔ رب آتا میرے نال پیار کرو، یا اللہ کیوں کریے؟ کیونکہ تصا دنیا کے ہم سے جتنے نال پیار کرنا ہے، جب تصا سد مارنا تو تے مجبوریاں ہر کسی ہو سکتی، یا جب تصا سد ماریا ہو سکتا ہے ستا پہ ستا پہ ہو جاتا بھی اس کا ساتھ سننا ہو سکتا ہے، وہ وٹ آ گیا ہو گیا، وٹ آ گیا ہو جاتا بھی اس کا ساتھ سننا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ساتھ کی ہو جہاں ہوئے تو مطلب تھی کسی ترکڑے واسطے کا منگتے ہو تو وہ مڑ تا ساتھ سنیا بھی اور سنیا کر جتنے بجے یہ سدا نہیں اتنے میری ماں لگنی نہیں، یہ تر مجبوریاں ہر والی ہو سکتی ہیں، سہ بھی سکتا ہے واٹا بھی جا سکتا ہے، تقریبی گل کہ وہ جگہ اگلا بندہ ترکڑا بھی ہو سکتا ہے، چوتھی نہ لگانی ہے جو بھی لڑا لو یہ بھی ہو سکتا ہے، تھی ساتھ مارو تو خدا نہ کرے جھلا کسی سے لگ دینا بغات موت آئے، ہو سکتا ہے اگلا مار بھی مار بھی یہ چار مجبوریاں ہر لگتے ہو سکتی ہیں نا، کوئی سہ سکتا ہے بڑھتا جا سکتا ہے مر سکتا ہے کمزورا بھی ہو سکتا ہے، ہوں پہ لیا دیکھو بلانے چودھری نہ لگنا بڑا ہونا تھا بیڑا چودھری کا لگ گیا ہے، وہ کسی زمانے سواب پاس بیڑا لگ گیا سوڑ موئے کھاتے ہو گیا بیکار ہو گئے، کرنا پیار کیوں کریے؟ اگر اس کو کرو اجاز آتا کری باتیں انی فینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ساتھ مار سونا جس پہ میں بڑا ہوں گی لا الہ الا اللہ پڑھتے پہ مذاق نہیں کرنا شریف اللہ کا میں جس پہ بھی ساتھ مار سو میں بڑا کری اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، میں قیام واجب سے بے کے ساتھ مارے نا اس سے موجود ہوں بڑا کوئی نہ بچے لگنا نہیں لوگ یا اللہ صرف کہنے نہیں فرمان نہیں دوسرا جب بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے سنتا پہ ہو گیا یا اللہ تو فرمان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں ساتھ ماری سونا کے پیچھے کی گل ہے میں اونگ بھی نہیں کبھی آدھے اقبال رائی ہو کے دلی میرے لگتے رہتے ہر باری مسیحی جو بھی اللہ نہیں کبھی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتا میں ہر میرے پیر میں واٹا بھی کبھی گیا نہیں، دوجا میں سنتا بھی کبھی سنتا بھی کبھی تو زیادہ مرنے کا خطرہ وہ بھی کوئی نہیں، اللہ لا الہ الا هو میں ہر شيء مرنا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شيء فنا ہو جانا ہے، جناب آتا ہے میرے نیڑے فنا آ سکتی میں اللہ کا میں ساتھ میرے وہی میں بڑھیا بھی کوئی نہیں کیا ہونا، میں سوچے ہونا بھی کوئی نہیں ہونا، میں ہوئے ہونا بھی کوئی نہیں ہونا، تو یا اللہ ہو سکتا ہے سارے کسی ترکڑے پروگرام ماری گے اور سنی نہ ہو جائے گا یہ بھی بکواس بات کر میرے نالوں بعد کے ترکڑا بھی اور کوئی ہو سکتا نہیں، ان رسول کی گل سے ڈھونڈیے کہ فیصلے کی گل ڈھونڈیے خود بھی دماغ چھکل ہو گئے جب وہ سجنوں میں بڑے گی تو لوگ کا ہی نہیں نا کہ سیب ہے یا بڑے کوٹ میں یا کمزورے ہو گئے یا مار گئے رسول اللہ کیسے کمری آئے ماؤ تو ہم وہ کا سجن بناوا جڑا سنتا بھی کبھی نہیں، جڑا بڑا بھی کبھی نہیں گیا، جڑا کمزورا بھی نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے جنہوں نے سجن سہے انہوں کا کبھی پہلا پہاڑ بھڑا ہو جاتا ہے، کبھی پچھلا پہاڑ بھڑا ہو جاتا ہے، جنہوں نے سجن بڑھے نہیں ہو کبھی وقت انہوں سے رہتا ہے کبھی انہوں کا وقت لگ جاتا ہے، جہے ان کے سجن بن رہے ہیں جہے ان بیلی بنا رہے انہوں نے باہر کبھی نہیں لگے، وہ اس کام میں چون تو بھی مخلوق سلام کرتی رہتی ہے، وہ کمرہ چھوڑ جانتا بھی مخلوق سلام کرتا ایک راز ہے اللہ کا رشتہ بڑھاؤ، کیڑا رشتہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے مننا کیے آج تو اسی سمجھ رہے ہیں اللہ نے کیویں مننا ہے کس طرح مننا ہے، اللہ کا سب لالچ کے رشتے نال نہیں مننا، اللہ کا سب ڈر کے رشتے نال نہیں مننا، اللہ کا سب پیار کے رشتے نال، اللہ کس رشتے نال مننا، اللہ کا پیار کیوں کرنا ہے اس گلے کے پیار کرنے لے
بیٹھا ہوئے اخیر ہوتا دل کبھی نہیں رہتا ہوتا دل کیڈا بھی بیٹھا ہوئے کیڈا بھی ماڑا ہوئے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے ماں کبھی پتروں کے اہم حصے پتروں کی کمزوریاں کبھی دسی اور لکان کی کوشش کرتی ہے دلی بھی دیکھ لے میں بیٹھا ہوتا دل کرتا میں رکاوا میں میرا پتر نہیں دیں وہ ظالما انچا کیتا سنگھی بیٹھے آس آپ نہیں سوتا بڑا چنگا ہے ماؤں کا کمال کا پیار ہوتا ہے کتنے کا پیار ہو اس دنیا میں کسی کا نہیں رب فرماتا ہے تمہیں سمجھان واسطے